سورۃ الاعراف بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد الف لام میم صاد کتاب، یہ کتاب انزل نازل کی گئی ہے، الیک طرف آپ کے، فلا پسنا، یکن ہو، فی صدرک آپ کے سینے میں، حرجن کوئی تنگی، منہ اس سے، لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں، بہی ساتھ اس کے، وذکرا اور نصیحت ہے، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے، اتبعوا پیروی کرو، ما اس کی جو انزلا نازل کیا گیا، الیکم طرف تمہارے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا اور نہ، تتبعوا تم پیروی کرو، من دونہ اس کے سوا، اولیاء اور سرپرستوں کی، قلیلا ما کتنا کم، تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو، وکم اور کتنی ہی، من قریۃ بستیاں، اہلکناہا ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، فجاءہا پس آیا ان کے پاس، بأسنا عذاب ہمارا، بیاتن رات کے وقت، او یا ہم وہ، قائلون قیلولہ کر رہے تھے، فما تو نہ، کانا تھی، دعواہم پکار ان کی، اذ جب، جاءہم آیا ان کے پاس، بأسنا عذاب ہمارا، الا مگر، ان یہ کہ، قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، کننا تھے ہم ہی، ظالمین ظالم، فلنسألن پس البتہ ہم ضرور سوال کریں گے، الذین ان لوگوں سے، ارسلا بھیجے گئے یعنی رسول، الیہم طرف جن کے، ولنسألن اور البتہ ہم ضرور سوال کریں گے، المرسلین رسولوں سے، فلنقصن پس البتہ ہم ضرور بیان کریں گے، علیہم ان پر، بعلم ساتھ علم کے، وما اور نہیں، کننا تھے ہم، غائبین غائب، والوزن اور وزن، یومئذ اس دن، الحق حق ہوگا، فمن تو جو کوئی، ثقلت بھاری ہوئے، موازینہ میزان ترازو اس کے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں، ومن اور جو کوئی، خفت ہلکے ہوئے، موازینہ میزان ترازو اس کے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، الذین وہ جنہوں نے، خسروا خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، بآیاتنا ساتھ ہماری آیات کے، یظلمون وہ ظلم کرتے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، مَكَّنَّاكُمْ ٹھکانہ دیا ہم نے تمہیں، فی الارض زمین میں، وَجَعَلْنَا اور بنائے ہم نے، لَكُمْ تمہارے لیے، فیہا اس میں، معائش زندگی کے سامان، قلیلا ما کتنا کم، تشکرون تم شکر کرتے ہو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، خَلَقْنَاكُمْ پیدا کیا ہم نے تمہیں، ثم پھر، صورناکم صورت بنائی ہم نے تمہاری، ثم پھر، قلنا کہا ہم نے، للملائکتی فرشتوں کو، اسجدوا سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے، ابلیسا ابلیس کے، لم نہ، یکن تھا وہ، من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے، قال فرمایا، ما کس نے، منعک منع کیا تجھے، اللہ کہنا، تسجدہ تو سجدہ کرے، اذ جب کہ، امرتک حکم دیا تھا میں نے تجھے، قال وہ بولا، انا میں، خیر بہتر ہوں، منہ اس سے، خلقتنی پیدا کیا تو نے مجھے، من نار آگ سے، وخلقتہ اور پیدا کیا تو نے اسے، من طین مٹی سے،
قال فرمایا فاہبط پس اتر جا منہا اس سے فما پس نہیں یکون ہے لکا تیرے لیے ان کہ تتکبرا تو تکبر کرے فیہا اس میں فخرج پس نکل جا انکا بے شک تو من الصاغرین ذلیل ہونے والوں میں سے ہے. قال اس نے کہا انظرنی مہلت دے مجھے الی یوم اس دن تک یبعثون جب وہ اٹھائے جائیں گے. قال فرمایا انکا بے شک تو من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. قال اس نے کہا فبما پس بوجہ اس کے جو اغویتنی گمراہ کیا تو نے مجھے لأقعدن البتہ میں ضرور بیٹھوں گا لہم ان کے لیے صراطک تیرے راستے المستقیم سیدھے پر ثم پھر لآتینہم البتہ میں ضرور آؤں گا ان کے پاس من بین ایدیہم ان کے سامنے سے ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے وعن ایمانہم اور ان کے دائیں سے وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سے ولا اور نہ تجدو تو پائے گا اکثرہم ان کی اکثریت کو شاکرین شکر گزار. قال فرمایا اخرج نکل جا منہا اس سے مذعومن مذمت کیا ہوا مدحورن رحمت سے دور کیا ہوا لمن البتہ جو تبعکا پیروی کرے گا تیری منہم ان میں سے لأملأن البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم جہنم کو منکم تم سے اجمعین سب کے سب سے. ویا آدم اور اے آدم اسکن رہو انتا تم وزوجکا اور بیوی تمہاری الجنتا جنت میں فکلا پس دونوں کھاؤ من حیث جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو ولا اور نہ تقربا تم دونوں قریب جانا ہذہ الشجرۃ اس درخت کے فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے. فوسوسا پس وسوسہ ڈالا لہما ان دونوں کے لیے الشیطان شیطان نے لیبدیا تاکہ وہ ظاہر کر دے لہما ان دونوں کے لیے معوریا جو چھپائی گئی تھی انہما ان دونوں سے من سوآتہما شرمگاہیں ان دونوں کی. وقالا اور کہا ما نہیں نہاکما روکا تم دونوں کو ربکما تمہارے رب نے ان ہذہ الشجرۃ اس درخت سے الا مگر ان یہ کہ تکونا تم دونوں ہو جاؤ ملکینی دو فرشتے او یا تکونا تم دونوں ہو جاؤ من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں میں سے. وقاسمہما اور اس نے قسم کھائی ان دونوں سے انی بے شک میں لکما تم دونوں کے لیے لمن الناصحین البتہ خیر خواہوں میں سے ہوں. فدلاہما پس اس نے کھینچ لیا ان دونوں کو بغرور ساتھ دھوکے کے. فلما پھر جب ذاقا دونوں نے چکھا الشجرۃ اس درخت کو بدت ظاہر ہو گئی لہما ان دونوں کے لیے سوآتہما شرمگاہیں ان دونوں کی. وطفقا اور وہ دونوں شروع ہو گئے یخصفانی وہ دونوں لگے چپکانے علیہما اپنے اوپر من ورقی پتوں سے الجنہ جنت کے. وناداہما اور پکارا ان دونوں کو ربہما ان کے رب نے الم کیا نہیں انہکما میں نے روکا تھا تم دونوں کو ان تلکما الشجرۃ اس درخت سے واقل اور میں نے کہا تھا لکما تم دونوں کو ان بے شک الشیطان شیطان لکما تم دونوں کا عدو دشمن ہے مبین کھلم کھلا. قالا ان دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب ظلمنا ظلم کیا ہم نے انفسنا اپنی جانوں پر وان اور اگر
لم نہ، تغفر لنا تو نے بخشا ہمیں، وترحمنا اور نہ تو نے رحم کیا ہم پر، لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ قالا فرمایا، اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارے، لبعض بعض کے، عدو دشمن ہیں، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ایک جائے قرار ہے، ومتاع اور کچھ فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک وقت تک۔ قالا فرمایا، فیہا اسی میں، تحیون تم جیو گے، وفیہا اور اسی میں، تموتون تم مرو گے، ومنہا اور اسی سے، تخرجون تم نکالے جاؤ گے۔ یا بنی آدم اے بنی آدم، قد تحقیق، انزلنا اتارا ہم نے، علیکم تم پر، لباسن لباس، یواری جو چھپاتا ہے، سوآتکم شرمگاہیں تمہاری، وریشا اور زینت بھی ہے، ولباس اور لباس، التقوی تقوی کا، ذالک یہ، خیر بہتر ہے، ذالک یہ، من آیاتی نشانیوں میں سے ہے، اللہ اللہ کی، لعلہم شاید کہ وہ، یذکرون وہ نصیحت پکڑے۔ یا بنی آدم اے بنی آدم، لا یفتننکم ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تمہیں، الشیطان شیطان، کما جیسا کہ، اخرجا اس نے نکلوا دیا، ابویکم تمہارے والدین کو، من الجنتی جنت سے، ینزع اس نے اتروا دیا، عنہما ان دونوں سے، لباسہما لباس ان دونوں کا، لیریہما تاکہ وہ دکھائے انہیں، سوآتہما شرمگاہیں ان دونوں کی، انہ بے شک وہ، یراکم وہ دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وہ، وقبیلہ اور قبیلہ اس کا، من حیث جہاں سے، لا ترونہم نہیں تم دیکھتے انہیں، انا بے شک ہم، جعلنا بنایا ہم نے، الشیاطین شیطانوں کو، اولیاء دوست، للذین ان کا جو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، وَإِذَا اور جب، فعلوا وہ کرتے ہیں، فاحشۃً کوئی بے حیائی، قالوا وہ کہتے ہیں، وجدنا پایا ہم نے، علیہا اس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، واللہ اور اللہ نے، امرنا حکم دیا ہے ہمیں، بہا اس کا، قل کہہ دیجئے، انا بے شک، اللہ اللہ، لا یأمر نہیں وہ حکم دیتا، بالفحشاء بے حیائی کا، اتقولون کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما وہ جو، لا تعلمون نہیں تم جانتے، قل کہہ دیجئے، امرا حکم دیا ہے، ربی میرے رب نے، بالقسط انصاف کا، وَأَقِیمُوا اور سیدھے کرو، وجوہکم اپنے چہرے، عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، وادعوہ اور پکارو اسے، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو، کما جیسا کہ، بدأکم اس نے ابتدا کی تھی تمہاری، تعودون ویسے ہی تم لوٹو گے، فریقاً ایک گروہ کو، ہدا اس نے ہدایت دی، وفریقاً اور ایک گروہ، حق چسپاں ہو گئی، علیہم ان پر، الضلالۃ گمراہی، انہم بے شک وہ، اتخذوا انہوں نے بنا لیا، الشیاطین شیاطین کو، اولیاء دوست، من دونی سوائے، اللہ اللہ کے، ویحسبون اور وہ سمجھتے ہیں، انہم بے شک وہ، مہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم اے بنی آدم، خذوا اختیار کرو، زینتکم زینت اپنی، عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، ولا اور نہ، تسرفوا تم اسراف کرو،
انہو بے شک وہ لا یحب نہیں وہ پسند کرتا المسرفین اسراف کرنے والوں کو. قل کہہ دیجئے من کس نے حرم حرام کی زینتا زینت اللہ اللہ کی التی وہ جو اخرجا اس نے نکالی لعبادہ اپنے بندوں کے لیے والطیباتی اور پاکیزہ چیزیں من الرزق رزق میں سے. قل کہہ دیجئے ہیا یہ ہیں للذین ان کے لیے جو آمنو ایمان لائے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں خالصتاً خالصتاً ہوں گی یوم القیامہ قیامت کے دن. کذالک اسی طرح نفصل ہم کھول کر بیان کرتے ہیں الآیات آیات لقوم ان لوگوں کے لیے یعلمون جو علم رکھتے ہیں. قل کہہ دیجئے انما بے شک حرم حرام کیا ربیہ میرے رب نے الفواحش بے حیائی کے کاموں کو ما جو ظہرا ظاہری ہوں منہا ان میں سے وما اور جو بطنا پوشیدہ ہوں والاثم اور گناہ کو والبغی اور سرکشی کو بغیر بغیر الحق حق کے وان اور یہ کہ تشرکو تم شریک ٹھہراؤ باللہ ساتھ اللہ کے ما جو لم نہیں ینزل اس نے اتاری بھی اس کی سلطانہ کوئی دلیل وان اور یہ کہ تقولو تم کہو اللہ اللہ پر ما جو لا تعلمون نہیں تم جانتے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے اجل ایک مقرر وقت ہے. فَإِذَا پھر جب جاء آ جاتا ہے اجلہم مقرر وقت ان کا لا یستأخرون نہیں وہ پیچھے ہو سکتے ساعتن ایک گھڑی ولا اور نہ یستقدمون وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. یا بنی آدم اے بنی آدم اما اگر یأتینکم آ جائیں تمہارے پاس رسل رسول منکم تم میں سے یقصون جو بیان کرتے ہوں علیکم تم پر آیاتی میری آیات فمن تو جو اتقا تقوی کرے واصلح اور اصلاح کر لے فلا تو نہ خوفن کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے. والذین اور وہ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو واستکبروا اور تکبر کیا عنہا ان سے اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب ساتھی النار آگ کے ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. فمن تو کون اظلم بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو افطرا گھڑ لے اللہ اللہ پر کذبن جھوٹ او یا کذبا وہ جھٹلائے بآیاتہ اس کی آیات کو اولئک یہی لوگ ہیں ینالہم پہنچے گا انہیں نصیبہم حصہ ان کا من الکتاب لکھے ہوئے میں سے حتی یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آ جائیں گے ان کے پاس رسلنا بھیجے ہوئے ہمارے یتوفونہم وہ فوت کریں گے انہیں قالو وہ کہیں گے اینا کہاں ہیں ما جنہیں کنتم تھے تم تدعون تم پکارتے من دونی سوائے اللہ اللہ کے قالو وہ کہیں گے ضلوا گم ہو گئے عنا ہم سے وشہدوا اور وہ گواہی دیں گے علی انفسہم اپنے نفسوں پر انہم کہ بے شک وہ کانو تھے وہ کافرین کافر. قالا وہ فرمائے گا ادخلوا داخل ہو جاؤ فی امم جماعتوں میں قد تحقیق خلت جو گزر چکی ہیں من قبلکم
تم سے پہلے، من الجن والانس جن و انس میں سے، فی النار آگ میں، کلما جب کبھی، دخلت داخل ہوگی، امتن کوئی جماعت، لعنت کرے گی، اختہا اپنی بہن کو، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، ادارکو وہ جمع ہو جائیں گے، فیہا اس میں، جمیعاً سب کے سب، قالت کہے گی، اخراہم پچھلی ان کی، لأولاہم اپنی پہلی کو، ربنا اے ہمارے رب، ہاؤلائی یہ ہیں وہ لوگ، اضلونا جنہوں نے گمراہ کیا ہمیں، فآتہم پس دے انہیں، عذاباً عذاب، ضعفاً دگنا، من النار آگ سے، قالا وہ فرمائے گا، لکل ہر ایک کے لیے، ضعفٌ دگنا ہے، ولیکن اور لیکن، لا تعلمون نہیں تم جانتے، وقالت اور کہے گی، اولاہم پہلی ان کی، لأخراہم ان کی پچھلی کو، فما پسنا، کانا ہوئی، لکم تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضیلت، فذوقوا پس چکھو، العذاب عذاب، بما بوجہ اس کے جو، کنتم تھے تم، تکسبون تم کمائی کرتے، ان بے شک، الذین وہ جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا، انہا ان سے، لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ابواب دروازے، السماء آسمان کے، ولا اور نہ، یدخلون وہ داخل ہوں گے، الجنت جنت میں، حتی یہاں تک کہ، یلجا داخل ہو جائے، الجمل اونٹ، فی سم ناکے میں، الخیاط سوئی کے، وکذالک اور اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیں گے، المجرمین مجرموں کو، لہم ان کے لیے، من جہنم جہنم سے، مہادن بچھونا ہے، ومن فوقہم اور ان کے اوپر سے، غواش اوڑھنا ہے، وکذالک اور اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیں گے، الظالمین ظالموں کو، والذین اور وہ جو، آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، لا نکلف نہیں ہم تکلیف دیتے، نفساً کسی جان کو، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، الجنت جنت کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، ونزعنا اور نکال لیں گے ہم، ما جو، فی صدورہم ان کے سینوں میں ہوگا، من غل کوئی کینہ، تجری بہتی ہوگی، من تحتہم ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، وقالو اور وہ کہیں گے، الحمد سب تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، الذی وہ جس نے، ہدانا رہنمائی کی ہماری، لہذا اس کے لیے، وما اور نہ، کننا تھے ہم، لنہتدی کہ ہم ہدایت پاتے، لو اگر، لا نہ ہوتا، ان یہ کہ، ہدانا ہدایت دیتا ہمیں، اللہ اللہ، لقد البتہ تحقیق، جاءت آ گئے، رسول ربنا ہمارے رب کے، بالحق ساتھ حق کے، ونودو اور وہ پکارے جائیں گے، ان کہ، تلکم یہ، الجنت جنت ہے، اورثتموہا وارث بنائے گئے ہو تم اس کے، بما بوجہ اس کے جو، کنتم تھے تم، تعملون تم عمل کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں خصوصاً جہاں لباس کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، تو لباس کا اصل مقصد جو ہے وہ اپنی شرمگاہوں کی اور سطر کو چھپانے کی ہے۔ تو جہاں تک آج کل ہم دیکھتے ہیں لباس کے متعلق تو بہت زیادہ بے احتیاطی ہو رہی ہے،
خصوصاً جو فیشن کے مطابق لباس ہے اس میں قمیضوں کے چاک ایسے ہیں اور پھر نیچے تنگ پاجامے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس کو ڈھانپنے کا کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہ یہ شیطان کا ایک خاص عمل ہے کہ جو انسانیت کو بے لباس کرنا چاہتا ہے. تو اس کا یہ حصہ ہے کہ اگر لباس ہے بھی تو وہ ایسا ٹائٹ ہے اور اس طرح ریویلنگ ہے کہ وہ لباس میں نہیں آ سکتا. اور پھر اسی طرح خاص طور پر میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ دین پڑھ رہے ہیں، جن کو تو نہیں پتا ان کو نہیں پتا، جن کو پتا ہے جو یہ آیات پڑھ لیں، کوئی حجت باقی رہ ہی نہیں جاتی کہ ہم اپنی خواہشات کی پیروی کریں اور وہ لباس پہنے جس میں ہمیں پہن کر بھی ننگے ہوں. کتنی شدید حدیث ہے کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی جو لباس پہن کر ننگی رہیں. تو آج کل کا جو لباس کا ڈیزائن بنا ہوا ہے، یہ لباس پہن کر ننگے ہونے والی بات ہے. پورا انسان کا جسم اس کی پیٹھ تک نظر آ رہی ہوتی. جو شیطان کا فتنہ ہے وہ یہی ہے کہ جو گرلز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارا پیئر پریشر ہے یا سوشل پریشر ہے، اس کی وجہ سے ہم ان رہنا چاہتے ہیں سب کے ساتھ کہ ہمیں ایکسیپٹ کر لیا جائے. اور جہاں تک والدین کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوں گے اگر یہ فیشن کے مطابق لباس نہیں پہنے گی. اور جو بزنس مین ہے وہ اس لیے اس کی ایڈورٹائزمنٹ اور یہ کرتے ہیں کہ ان کا فروخت نہیں ہوگا. اور بل بورڈز پر لونوں کے اشتہار سردیوں میں ہی لگ جاتے ہیں، یعنی ابھی گرمی آئی نہیں ہوتی. یعنی لگتا ہے کہ مسئلہ ہی سارا ہمارا یہ ہے کہ لون کا لباس خریدنا ہے اور اس کو اس طرح سے بنانا ہے، اور اسی تھرو خاص طور پر. جی استاذہ، یہ آیت نمبر 6 میں ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ضرور تم سے سوال کریں گے، اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ بیسیکلی جب انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے نا تو وہ سب سے پہلے جو ہے نا اس کو بھلانا چاہتا ہے اور تدبیریں کرتا ہے کہ اس چیز کو بھلا دیا جائے کہ ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا اور آخرت میں ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں. اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہم خیال نہیں رکھتے. جیسے بارش کے پانی سے گزر رہے ہیں تو وہ تیزی سے گاڑی گزارتے ہیں تو کتنوں کے اوپر وہ کیچڑ اچھالتا ہوا جاتا ہے. اب جتنوں کی وہ شرٹس خراب ہوئی یا گاڑیاں خراب ہوئی ہیں، جو کچھ بھی ہوا، تو اس سب چیزوں کے لیے چھوٹی چھوٹی اور بھی جو ہم خیانتیں کر رہے ہوتے ہیں تو آنسریبل ہیں. لیکن جب ہمارے ذہنوں کے پردے سے یہ چیزیں ہٹ جاتی ہے تو پھر سارے کام آسان لگتے ہیں. پھر ہمیں آیت نمبر 23 سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مان لیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، تو اکثر اوقات ہم اپنی غلطی کو مانتے نہیں ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی غلطی کو مانیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کریں. اس میں جو شیطان نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے کچھ وقت دیں آپ قیامت تک کے لیے، تو اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. تو ہم جیسے کہتے رہتے ہیں نا، اللہ میں سنتا نہیں اور میں دعا مانگنے کا پھر دل بھی نہیں چاہتا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر شیطان کی دعا قبول کر رہا ہے جو اتنا برا تھا، تو ہماری وہ کیوں نہیں سنے گا. تو بہت دل سے دعا مانگنی چاہیے اور یقین سے مانگنی چاہیے کہ اللہ ضرور قبول کرے گا. دوسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ شیطان نے کہا تھا آیت نمبر 17 میں وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اکثر کو ان میں سے تو شکر کرنے والا نہ پائے گا. تو یہ جو لباس ہے، کھانا پینا ہے، نماز نہ پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے زمرے میں آتی ہے کہ جب انسان کے اندر ناشکرا پن آتا ہے تو پھر وہ ہر وہ چیز کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو کہا اس کے خلاف. اور اس میں جیسے آ جاتا ہے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جن لوگوں کو آخرت پہ یقین نہیں ہوتا وہ اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، اور وہ حفاظت کرتے ہیں ان کو یقین ہوتا ہے آخرت پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر جب شکر کے جذبات آئیں گے تو ہم سجدہ بھی کریں گے، ہر نماز سے پہلے زینت بھی اختیار کریں گے، کھانا پینا کریں گے لیکن اس میں اسراف نہیں کریں گے، لباس بھی وہ پہنیں گے جس سے اللہ راضی ہو. نماز کے قریب زینت سے مراد یعنی سطر والا لباس اور پراپر ڈریسنگ کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. آج کل میں نے دیکھا ہے کہ لون کے کپڑوں میں پھر نماز کے وقت بھی جسم ننگا ہو رہا ہوتا ہے، اور چاک جو ہیں وہ جب رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو بالکل جسم ایکسپوز ہو جاتا ہے، اور پیچھے سے جب رکوع کرتے ہیں تو ٹخنوں سے آدھی آدھی پنڈلیاں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. اس سے نماز نہیں ہوتی، یعنی آپ بے جا کی مشقت کر رہے ہیں، نماز نہیں ہوتی اس سے. تو ہم سب کو اس کا پورا دھیان رکھنا چاہیے کہ نماز کے وقت ہمارے بازو یا پاؤں یا ٹخنے یہ ننگے نہ ہو رہے ہوں.